کل کے اجلاس کے لیے سر آپ کوئی ایک کمنٹ کیجیے گا سر. کل کتنے پر امید ہے سر؟ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا، وہ جب قدم رکھتا ہے نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا ہے وہ جیتے گا. سر وہ آپ کہتے ہیں وہ نمبر گورنمنٹ کے پورے نہیں ہوں گے، اپوزیشن کہتی ہے تو اپنے اتحادیوں کو فون کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں اسپورٹس مین قدم رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں جیتنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اب بھائی صاحب دیکھیں نا، ایگزیوڈنگ کانفیڈنس، ایسے نکل رہا ہے کانفیڈنس. یہ بات ٹھیک ہے، عباسی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں. اللہ ان کی لیٹ آ گئے لیکن ٹھیک ہے، اللہ ان کا کانفیڈنس برقرار رکھے. لیکن جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ہاتھ رکھ کے چلاتے ہیں، ہاتھ رکھیں، ہاتھ دکھائیں نہیں. اچھا میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ 8 بج چکے ہیں، ابھی تک کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی ایجنڈا نہیں آیا، جو بل پاس ہونے ہیں وہ سرکولیٹ نہیں ہوئے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پارلیمان کس طرح چل رہی ہے، کہ رات کو 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے ایک نوٹس آئے گا. اگر کوئی شخص باہر شہر سے باہر ہے تو وہ نہیں آ پائے گا، اور کوئی اس کے ساتھ اگر ایجنڈا ہوگا تو اس کے ساتھ بلز اٹیچ نہیں ہوں گے. تو صبح پھر جس وقت جس چیز پہ ووٹ کرنا ہے، یعنی پارلیمان کا کام ہے کہ چیزوں کو پڑھ کے سوچ کے ان کے اوپر غور و غوص کرنے کے بعد ان کو ووٹ کرے، وہ سارے سامنے آ جائیں گے. ان کے اوپر وہیں پہ ہوگا دی آئیز ہیو اٹ، دی آئیز ہیو اٹ. ہم رونا دھونا ڈال رہے ہوں گے، شور ڈال رہے ہوں گے، ادھر سے اسپیکر صاحب شور ڈالیں گے، دی آئیز ہیو اٹ. جتنے مرضی آئیز نیز ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی پارلیمان کا وقار بھی اس سے مجروح ہوتا ہے، پارلیمانی جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کا بھی وقار مجروح ہوتا ہے، اور لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کل یہ ہونا ہے، پہلے تو اگر ابھی تک نہیں ہوا تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نوٹس نہیں آیا، لیکن اگر یہ کل ہونا ہے تو عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوں کاروائی چل رہی ہے اس وقت پارلیمان کی. بٹ یہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. جی دیکھیں، آپ ایک طریقہ کار ہے، وہ آپ نے بلز جو ہیں 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے پہلے سرکولیٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ تمام پارلیمان کے ممبران لیٹسٹ ورژنز کو پڑھ کے آئیں. مجھے بتایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ آ گیا کہ کل اجلاس ہوگا. جی چلیں، ٹویٹر ہینڈل پہ آ بھی گیا تو ہمیں نہیں، جنہوں نے ووٹ کرنا ہے وہ 3 ادھر بیٹھے ہیں، ان کے پاس نہ ایجنڈا ہے، نہ بلز ہیں، اور نہ نوٹس ہے. لیکن چلیے اب ذرا بات کو perhaps the government believes کہ آپ ہر پروگریسو چیز کے خلاف ہیں اور جو شفافیت کی طرف ہے، آپ سٹیٹس کو کی علامت ہے. ہمارے بات شاید لمبی ہو جائے، لیکن سینٹ کے فلور کے اوپر علی محمد خان ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، پارلیمان کے وزیر ہیں، پارلیمانی امور کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. انہوں نے ایک دفعہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہا کہ یہ بل ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر پڑھے ان بلز کو پاس کیا جائے. اس کے بعد بابر اعوان صاحب جو وزیر ہیں پارلیمانی، فل منسٹر ہیں پارلیمانی امور کے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہاں موجود تھے، کہ ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بلز جو ہیں بغیر پڑھے منظور کیے جائیں. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں. یوں پارلیمانی کاروائی کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی یہ ہے کہ بغیر پڑھے آپ بلز کو پاس کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب میرے بھائی نے یہ ذکر کیا کہ ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں. کیسا کام کرنے جا رہے ہیں وہ میں ذرا بتا دوں. ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ برطانیہ نے وہ ای وی ایمز ختم کر دی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، کیونکہ ان سے انہوں نے کہا دھاندلی ہوتی ہے. ہالینڈ نے ختم کر دی ہیں، آئرلینڈ نے اسکریپ کر دی، فرانس نے ختم کر دی ہیں، جرمنی نے ختم کر دی ہیں، آئرلینڈ نے ختم کر دی ہیں، جس کا یہ ذکر کرتے ہیں فلپینز جہاں کی کمپنی کو بلا کے انہوں نے باقاعدہ اس سے وہ لی ہے ڈیمونسٹریشن. وہاں پہ الیکشن کے بعد انہوں نے دھاندلی کی وجہ سے ختم کر دیا. سر آپ کو میرے خیال میں نالج نہیں، پی ایم کہہ رہے تھے ساری دنیا کر رہی ہے. جی میں نے تو آپ کو ابھی گن کے بتا دیے، یہ دنیا کے باہر ہیں، یہ مریخ کے ہیں تمام. برطانیہ صاحب کو آپ سے زیادہ نالج ہوگا. جی انہوں نے تو ورلڈ وار کے بعد جو جغرافیے کی تقسیم کی تھی، جاپان اور جرمنی کا کچھ اس طرح کا تذکرہ کیا تھا. جغرافیے کے تو بہت ماہر ہیں، تاریخ کے بھی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی مشین سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جی ایک ٹاسک فورس بنی گلوبل. جی اس ٹاسک فورس نے لکھ کے دیا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں لگائیں، اس سے دھاندلی ہو جائے گی. وزیر اعظم کو یقین نہیں آیا. وزیر اعظم نے $500,000 سے زیادہ دے کے ایک اسپینش کنسلٹنگ فرم ہائر کی ایگزیکٹلی، اور اس کو کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ والی ٹاسک فورس کو، آپ بتائیے. اس نے لکھ کے دیا
کہ یہ مت کیجئے, اس سے اس ملک میں دھاندلی ہو جائے. ارے وہ اسپینش والی ای ووٹنگ کے اوپر بھی آئی تھی نا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بتا رہا ہوں, کے اوپر آئی تھی, اور آئی ووٹنگ کے اوپر بھی, انہوں نے کہا میری بات سنیں, انہوں نے کہا دھاندلی ہو جائے گی, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. جس نے پہلی EVM بنائی تھی الیکشن کمیشن کے لیے, وہ پل ڈیٹ کے سیمینار میں آیا, اس نے کہا مجھے 15 منٹ دیں میں ہیک کر دیتا ہوں. وہ NA4 میں جو استعمال ہوئی تھی 2010 میں, وہ کہتے ہیں یہ والی اور مشین ہے ملک صاحب, تو یہ بھی ہیک کر دیتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, یعنی آپ یہ بتائیے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر ایک کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے. لیکن پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, سب کاؤنٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ایک بٹن دبے گا, ریزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے یہ کیا ریزلٹ ہے, تو بولیں گے بھی بوریاں تو نہیں کھل سکتی, اب آپ جائیں ٹریبیونل کے اندر اور 3-4 سال میں کھل جائیں گی بوریاں. یعنی جس کی حکومت آپ نے بنانی ہو, آپ اس دن رات کو ایک ریزلٹ ڈکلیئر کر کے حکومت بنوا دیں اور سب کو بھیج دیں پارلیمانی کہہ رہا ہوں. This argument may be very important ملک صاحب, but the fact is نمبرز ان کے پاس ہیں, قانون کا لیے پاس کرا لیں گے, آپ کے پاس کیا دیکھیے دھاندلی کے ذریعے آپ جو مرضی کروا لیں. ہم یہ اگر یہ بالکل دھاندلی کے ذریعے, سر آپ کا کورس آف ایکشن ہوگا. بھائی ہمارے ہاں سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے اندر 6 کیمرے 6 اسکوائر فٹ میں لگے ہوئے تھے. اس طرح تو یہ الیکشن کرواتے ہیں. 100 لوگوں کا الیکشن صرف. پاکستان کا سب سے بڑا فورم جی اپر ہاؤس, اس میں اپر ہاؤس میں صرف 100 لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے اور 6 اسکوائر فٹ میں 6 کیمرے پکڑے گئے سیکورٹی کے لیے. وہ آج بھی جی, اور آج بھی وہ سیکورٹی کرنے والے چیئرمین ہیں ہمارے. اس کے علاوہ جب ہمارے ملک کے اندر کبھی کسی کو نیب کا کیس کر کے, کسی کو ویڈیو دکھا کے جس طرح دھاندلی کے ذریعے ووٹ دلوائے جاتے ہیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے. اچھا نہیں, بٹ اس کو تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بات فیکٹ ہے کھوگر صاحب, اینڈ مجھے ایکچولی کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لوں, میں بریک کے بعد آؤں گا, لیکن دیر از اے کوسچن. حکومت کے ساتھ میرے خیال میں آرگومنٹ کا وقت بھی آپ کا نکل گیا ہے. دے آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بلز پاس ٹمورو, اٹس اے میٹر آف نمبرز, آپ کو بھی پتہ ہے.